سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، عزیز و جان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ عزیز و جان من، اس وقت ایک ایسی خبر ہمارے آس پاس گھوم رہی ہے کہ جس کے اوپر دو نظریے جنم لے چکے ہیں۔ بات پردے کی ہو، بات نقاب کی ہو، بات حجاب کی ہو، بات سطر کو ڈھانکنے کی ہو یا جسم کو سخت اور تنگ لباس سے بچانے کی ہو، یہ پہلا حصہ ہے۔ اور پھر بات اسی لباس کی وجہ سے سیکشول اسیسمنٹس یا ریپ کیسز یا پھر ابیوسمنٹ یا پھر ہراسمنٹ کے کیسز میں اضافہ ہونا، اس سے کس حد تک جڑا ہوا ہے، یہ ایک دوسرا حصہ ہے جس پہ آج ہم بات کرنے لگے ہیں۔ دونوں کو ملا کر آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے حجاب پہ مکمل طور سے پابندی لگا دی ہے۔ یورپین کنٹریز نے پارشلی پابندی لگا رکھی، اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر مسلم کنٹریز آذربائیجان اور شاید ترکی بھی، جو ہاف اور پارشلی پابندی کا قائل ہے۔ اور شاید یہ بات مزید آگے تک پہنچے تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں بھی اب اس کی ہوائیں فضائیں گونج رہی ہیں، کیونکہ حالیہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو خواتین ہیں اگر تنگ لباس پہنیں گی تو ڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ پڑے گا سوسائٹی کے اوپر۔ مرد کوئی روبوٹ نہیں ہے، جب وہ تنگ لباس کو دیکھے گا تو شاید اس کے گمان میں، اس کے فہم میں، اس کے ادراک میں، اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں کہیں نہ کہیں گناہ کا ایک ایلیمنٹ جنم لے گا، اور شاید وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی باعث بن جائے اس طرح کی ہراسمنٹ کیسز کا۔ ابھی وزیر اعظم پاکستان نے یہ بیان دیا تھا، اور اس کے بعد بڑی ساری سوسائٹیز نے، بڑی ساری این جی اوز نے، بڑی ساری ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سوسائٹیز نے اس کے خلاف مذمت بھی کی۔ وزیر اعظم سے واپسی یعنی مذمتی بیان اور اپولوجی کا بھی خاص طور سے اظہار کیا اور اس کا تقاضا بلند کیا۔ پاکستان کی بہت ساری آرگنائزیشنز میں تحریک نسواں، عورت مارچ اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن جو سر فہرست رہی، انہوں نے آواز اٹھائی ہے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے، علماء کرام سے رائے لینے کے لیے، اور پھر سوسائٹی کے ان لوگوں سے جن کا امپیکٹ ہے، جو انفلوئنسر ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کا پروگرام ترتیب دیا جائے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اسی پروگرام میں موجود بہت ہی نامور شخصیات جن سے ہم رائے بھی لیں گے، گفتگو بھی کریں گے، اور اظہار خیال اور دین کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور مسائل اور معاشرتی پرابلمس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بہت ہی پیارے، بڑی شخصیت کے فرزند ہیں اور بڑا کام کرتے ہیں اور بڑے برملے اور برجستے انداز سے کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں محترم مولانا ہشام الہی ظہیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی ہمارے سے تشریف فرما ہوں گے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود مفتی مجیب الرحمان صاحب۔ آپ بھی محتمم ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں، مدارس کے حوالے سے بھی آپ کا ایک بہت بڑی خدمات ہیں آپ کی، اور اس موضوع کے حوالے سے بھی آپ بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنے مکتب فکر کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور پھر عالم اسلام کی ترجمانی بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ معروف اداکارہ، ماڈل، ایکٹریس اور فیشن کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کا کام ہے۔ آپ نے کافی لوگوں کو ایک رول ماڈل بن کے دکھایا ہے، خواتین بہت آئیڈلائز کرتی ہیں۔ محترمہ نادیہ حسین صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر ہمیں سن سکتی ہیں۔ آپ کو بھی سلام کہوں گا اور آپ سے بھی سوال پوچھنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، ویلکم کہتا ہوں آپ کو۔ یہ جو ایک فضا قائم ہوئی ہے معاشرے میں، کیا واقعی ایسا ہے کہ عورت کے تنگ لباس کو پہن لینے سے معاشرے کا کوئی امپیکٹ پڑتا ہے، یا لوگ یا مرد کی ذہنیت بدلتی ہے، یا پھر اس سے ہراسمنٹ کے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، اگر ایک انسان ہے جس کے پاس پیسہ ہے، گاڑی ہے، اس کا فون جو ہے وہ اس نے آئی فون 12 پرو میکس رکھا ہوا ہے، اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس سے وہ چوری کرے، ٹھیک ہے؟ سو کرائم کو ایک کرائم کی ایکسکیوز دینا بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے ایک کرائم کو وچ از ریپ اور ہراسمنٹ وچ از اے کرائم، اس کے لیے ایکسکیوز بنانا کہ جی اس کا ایکسکیوز یہ ہے کہ جی عورت کا تنگ لباس، وہ آپ اس کرائم کو، اس کرمنل کو آپ ایک ایکسکیوز دے رہے ہیں۔
تو نو میٹر واٹ اٹ از کہ جی اگر ہم کہتے ہیں کہ جی پیسے والا جو ہے وہ اپنی چیزوں کا خیال رکھے, وہ اس طریقے سے لاپرواہی نہ کرے کہ جی وہ اس کی چیزیں جو ہیں وہ پیسے کھلے پڑے ہوئے ہیں, اس کا بٹوا کہیں پڑا ہے تو جی یہاں پہ پیسے اس کے کھلے پڑے ہوئے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن پیسہ اس کے پاس ہے, ایک عورت ہے, اب اس نے لباس کیسا پہنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ایک عورت ہے ڈزنٹ مین کہ اٹ از گوئنگ ٹو گیو اے مین این ایکسکیوز کہ جی وہ جو ہے وہ اب ہم نے تو معاشرے میں دیکھا ہے کہ جی بچیوں کا بھی ریپ ہوتا ہے, جو انفارچونیٹلی ہسپتال میں لڑکیاں پڑی ہوئی ہیں, ایڈمٹ ہوئی ہوئی ہیں, ان کے ریپس ہوتے ہیں, ان کو ہراس کیا جاتا ہے, راہ چلتی برقعے والی بچیوں کو جو ہے وہ گروپ کیا جاتا ہے. خدا مطلب یہ تو ایک نعوذ باللہ ایسی ایک حیوانیت والی بات ہے کہ جی مردوں کو جو ہے مردہ عورتوں کو نکال کے ان کا ریپ کیا جاتا ہے. تو یہ کہاں سے لباس کا جو ہے وہ اس میں انکلوژن آ کہاں جاتی سے ہے, اس میں لباس کا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے مولانا شام اللہ ظہیر صاحب, کیوں ہم اپنے موقف پہ اصرار کر رہے ہیں جب چھوٹی بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے, جب مردوں کو بلکہ ڈیڈ باڈیز کا ریپ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری ہے, تو پھر اس میں عورت کے لباس کا کیا فرق ہے؟ کیوں بضد ہم اس بات پہ, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی, سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیانیہ آج کل پیش کیا جا رہا ہے کہ عورت تنگ لباس پہنتی ہے تو ریپ ہوتا ہے, تو یہ بنیادی طور پہ خان صاحب نے جو بات کی ہے یہ صرف ایک فیکٹر کی طرف اشارہ کی ہے. یعنی ریپ کے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بیڈ کمپنی بھی فیکٹرز ہو سکتی ہے, انسان کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں, انسان کی ہر وقت بیہودہ اور فحش ویڈیوز دیکھنا بھی ہو سکتی ہیں. اسی طرح ایک فیکٹر لباس کا مناسب نہ ہونا یا موڈیسٹی نہ ہونا اس لباس میں, یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. ایک تو یہ پہلو ہو گیا منطقی اور عقلی طور پہ. جہاں تک دوسری بات ہے شریعت کی, تو یہ بات کسی مولوی کا مقدمہ نہیں ہے, یہ کسی عالم دین کا مقدمہ نہیں ہے, یہ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قرآن پاک میں, قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں پہ نساء المؤمنین سے مراد ہر مسلمان عورت ہے. يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. جب بھی گھر سے نکلے تو اپنے اوپر ایک ایسا کپڑا لے کر چلے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس سے موڈیسٹی جھلک رہی ہو, اس کے اندر عزت اور وقار جھلک رہا ہو. تو مسلمان عورت کا پروٹوکول اور لباس تو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا کہ مسلمان عورت جب بھی گھر سے نکلے گی جلباب کو اوڑھ کے نکلے گی. ہاں یہ بات درست ہے کہ یہ حکم مومن عورتوں اور مسلمان عورتوں کا ہے, تو جنہوں نے ماننا ہے اگر وہ مسلمان اور مومن ہیں وہ مانیں گی, اور جن کو اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل پیرا نہیں ہونا ان کے لیے یہ احکامات نہیں ہوتے. یہ بات حقیقت ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی یہ لبرل اور سیکولر مافیا ہے, آپ ان سے یہ سوال کر کے پوچھ لیں کہ آج اگر یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک فیکٹر نہیں ہے, میں صرف ایک فیکٹر کہہ رہا ہوں, ایک فیکٹر یہ بھی ہے آج جو معاشرے جتنے برہن ہیں امریکہ سے لے کر یورپ سے لے کے آپ گن لیں, ٹاپ 20 کنٹریز ابھی گوگل پہ سرچ کرے, سب سے زیادہ ریپ کی شرح ان ممالک میں ہے جہاں پہ بے پردگی ہے. اور جن ممالک میں آپ جن علماء کو سمجھتے ہیں کہ معتوب ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں یہ علماء اور مدارس اور دینی لوگوں کی خدمات ہے کہ آج بھی اسلامی ممالک ان 20 ٹاپ ممالک میں شامل نہیں ہے کہ جہاں پہ ریپ کی شرح سب سے زیادہ ہو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آئیں ہم نادیہ بہن کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملیں کہ جو بندہ ریپ کرے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے, بجائے اس کے کہ اس کو یہ دیکھا جائے وہ کس پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے, وہ مولوی ہو, وہ عالم دین ہو, وہ ڈاکٹر ہو, وہ انجینئر ہو, وہ اداکار ہو, جو بھی ریپ کرے آئیں ہمارے ساتھ ملیں, کیپٹل پنشمنٹ کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ریپ کے اوپر تو شور و گوگا مچا لینا, ریپ کو تو کنڈیم کرنا, لیکن اس کی سزا کے اوپر جب بھی بات کی جائے گی کہیں گے کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے زینب الرٹ کیس کے اندر اکراس دی بورڈ پورے ملک میں اس بات کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا تھا کہ جب بھی ریپ کا ملزم ہوگا اس کو پھانسی دی جائے گی. یہ پھر گاہے بگاہے یہ کون سی ایسی این جی اوز ہیں یا میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی ایک تنظیمات ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ اس کی گریوٹی اور انٹینسٹی کو کم کیا جائے اور کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ بتائیں مجھے کہ کیپٹل پنشمنٹ, آپ نے جو دوسرا سوال اٹھایا کہ کم عمر جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے لباس میں ایسی کیا بات ہوتی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے لباس میں کوئی بات نہیں ہوتی, لیکن اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تو ہوتا ہے نا, فرسٹریشن تو ہوتی ہے نا. اگر آپ اس بات کو مکمل اگنور کر دیں گے جی لباس سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو یہ بات جائز نہیں ہے. ہاں یہ بھی بات درست ہے کہ صرف لباس سے ریپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا, واضح ہو گیا. محترمہ نادیہ حسین صاحبہ, مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک فیکٹر ہے, اس سے فرق پڑتا ہے. کیا آپ اس بات کو سمجھ سکتی ہیں یا اس کی حمایت
حمایت کریں گی کہ صرف لباس سے کچھ نہیں ہوتا مگر لباس سے ہوتا ضرور ہے؟ یعنی اگر کوئی تنگ لباس پہنتا ہے تو یقینی طور سے معاشرے میں کم علم یا پھر زیادہ جذبات رکھنے والا آدمی بے قرار ہو سکتا ہے، تذبذب میں جا سکتا ہے، یا اس سے اس کے ذہن میں کوئی فحش خیالات آ سکتے ہیں. کیا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جی نادیہ بی بی، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی 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 ہیلو جی، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے علامہ صاحب نے جی، میں فرمایا، نے سن کے سوال. جی ٹھیک، تو اس پہ اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں کہ واقعی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، عورت جس طرح کا لباس پہنے، مرد کو بس سیدھا رہنا چاہیے روبوٹ کی طرح، اور وہ واقعی ایک روبوٹ ہے. دیکھیں، یہ اس میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ میں نے یہ بات نہیں کی جو مولانا صاحب نے بات کہی شریعت کی. موسٹ سرٹنلی میں اس چیز کو رد نہیں کر رہی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جی ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ہم بالکل بولیں کہ جی غلط ہے، ایسا میں نے نہیں کہا ہے. لیکن میں نے کہا ہے کہ جی ہم ایکسکیوزز نہیں بنا سکتے ہیں ایسے گھٹیا سوچ کے لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ جی جسٹ بیکاز آف دا لباس ان کا اس عورت کو جو ہے وہ ریپ کرنے کا ان کو حق مل جاتا ہے. یہ سوچ غلط ہے. چاہے جو بھی ہو، وہ اس نے جیسا بھی لباس پہنا ہو، وہ مسلمان ہے، وہ نان مسلم ہے، وہ یہاں پاکستانی ہے، وہ امریکن ہے، اگر وہی انسان جو ہے پاکستان میں ہے، اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے. اگر وہ پاکستان میں ہے، وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے کیونکہ وہ اس کی کوئی قریبی کوئی رشتہ دار کی بچی ہے یا وہ نیبرہڈ کی بچی ہے، وہ اپنے آپ کو یہ پاورفل سمجھتا ہے کہ جی میرے پاس اتنی پاور ہے کہ میں اس بچی کا ریپ کر سکتا ہوں، میں اس لڑکی کا ریپ کر سکتا ہوں، تو وہ شاید کر دے گا. وہی آدمی جو ہے باہر ملک جا کے کیونکہ لا کا اتنا زیادہ اس میں ڈر ہوگا اور وہ ننگی لڑکیوں کو وہاں دیکھے گا، اس میں ہمت نہیں ہوگی ریپ کرنے کی. ٹھیک ہے، اس تو میں ہمت یہاں نہیں پہ ہوگی. تو فرق پڑتا ہے نا، ایک مائنڈ سیٹ کا تو فرق پڑتا ہے. ہمیں مائنڈ سیٹ، ہم کیوں نہیں مائنڈ سیٹ کے اوپر بات کرتے؟ ہمیں کیوں جو ہے وہ بہانے بازی چاہیے ہے کہ جی جسٹ بیکاز اس نے لباس ایسا پہنا ہے تو وہ ریپ جو ہے وہ اس وجہ سے بڑھتا ہے. ہمیں مائنڈ سیٹ کے اوپر بات کرنی ہے کہ جو ریپ کرنے والا ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. وہ اپنا اٹ از اے پاور گیم، ٹھیک ہے نا. جو اپنے آپ کو اس پاور میں سمجھتا ہے کہ وہ اس بچی کے اوپر، اس عورت کے اوپر پاور اپنی رکھ سکتا ہے، تو وہ اس قسم کی حرکت کرتا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ریپ کرنے والے جو ہیں وہ زیادہ تر انفارچونیٹلی کوئی بالکل ہی ان نون کا ریپ نہیں کریں گے. وہ اپنے آس پاس کے لوگوں میں، لڑکیوں میں، رشتہ داروں میں، نیبرہڈ میں انہی کا ہی ریپ کریں گے. ٹھیک ہے، That means that it is a power game. It is a power, like dynamic. ٹھیک ہے. نادیہ بی بی، آپ بہت اچھی بات کر رہی ہیں، میں آپ کی بات کو سمجھ بھی رہا ہوں، ساتھ ساتھ سوال بھی اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ جو کوشچنز ہیں ان کا آنسر مل جائے. ایک چھوٹا سا سوال ہے آج آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ ویسے کیا چیز آپ شوق سے کھاتی ہیں؟ شوق سے کھاتی یعنی پاکستانی ہو گیا، کوئی پاکستانی ڈش، ٹھیک ہے، بریانی وغیرہ. اگر آپ کے سامنے بریانی گرما گرم آئے اور اچھی لذیذ پکی اور اس کی خوشبو بھی آئے تو آپ کے دل میں بھوک نہیں اٹھے گی؟ آپ کو کھانے کا دل نہیں کرے گا یا آپ اس وقت راستے تلاش نہیں کریں گے؟ دیکھیں، اگر میں پرہیز کر رہی ہوں نا اور مجھے پتا ہے کہ بریانی میرے لیے جو ہے وہ بری ہے، اگر میں خدا نہ کرے ڈائبٹک ہو گئی اور میرے سامنے جو ہے وہ مجھے پتا ہے کہ جی یہ چینی کھانے سے میرا شوگر بڑھ جائے گا اور خدا نہ کرے یہ اس بریانی کھانے سے میں ایک کرائم کر رہی ہوں، تو میں کرائم نہیں کروں گی. آپ پلیز یہ میرے لیے بہانے مت بنائیں کہ جی میرے سامنے گرما گرم بریانی پک گئی تو جی میں کیوں نہیں کھاؤں گی. اگر بریانی کھانا میرے لیے گناہ ہے، میں نہیں کھاؤں گی. میں گناہ کیوں پر کروں گی، اور وہ بھی کسی اور کو نقصان پہنچا کے. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں. نقصان کروں گی تو ٹھیک ہے، میں دوسرے کا نقصان نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، معاشرے کے سارے لوگ شاید اتنے قابل نہیں ہیں اور سارے لوگوں کی ذہنی تربیت نہیں ہوئی ہے، ان کی تعلیم کا ایک پروسیس ابھی یا تو پروسیس میں ہے یا پھر اپنے نہج تک نہیں پہنچا. مگر ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں. مفتی مجیب الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، ان سے بھی کمنٹس لینا چاہیں گے، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے لباس کو لے کر اور پھر مرد کی ذہنیت کو لے کر اور پھر معاشرے میں اس کے اثرات کو لے کر. بہت ساری خواتین اس سے اتفاق کرتی ہیں، بہت ساری خواتین اس سے اختلاف بھی کرتی ہیں، بہت سارے مرد حضرات بھی اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے مولانا حضرات
اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. مفتی مجیب الرحمان صاحب ہمیں سے تشریف فرمائے اسلام آباد اسٹوڈیو سے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, بی بی نے فرمایا کہ عورت جس بھی قسم کا لباس پہنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے. مرد کو ذہنی طور سے طاقتور ہونا چاہیے, مینٹلی اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور اس کا پرسیپشن اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو کیا یہ سوال میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اگر مرد بھی ایسا فحاش لباس پہنے, بے حیائی کرے, تو عورتوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, عورتوں کی چیخیں نہیں نکلیں گی, ہے یہ تو کس طرح کے لباس میں ہماری محفل میں آ گئے, یہ جائز ہوگا, شرعن بھی جائز ہوگا اور اخلاقاً بھی جائز ہوگا مفتی صاحب؟ جی, میں مولانا شام لائی ظہیر صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہی سوال, آپ نے میری آواز سنی ہوگی, اسلام آباد اسٹوڈیو میں یہ سوال شاید نہیں پہنچا, مگر مولانا صاحب جی ویس بھائی, اصل بات یہ ہے کہ میں نادیہ بہن کی ایک بات کو تو فلی طرح انڈورس کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کو, اچھا, وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ بات کی ہے نا کہ جرم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. مجرم کو اپنے جرم کو جسٹیفائی کرنے کا کوئی بھی سہولت فراہم نہیں دینی, کوئی بھی سہولت نہیں ہمیں دینی چاہیے. لیکن ہمیں جو عمرانیات کے ماہر ہیں یا علماء ہیں یا جو قانون کے ماہرین ہیں, ان کو یہ پروب کرنے کی تو اجازت ہے نا کہ یہ جرم ہو کیوں رہا ہے. صحیح ہے. میں خود یہ بات کہتا ہوں کہ جو مجرم ریپ کا ہے اس کو یہ ہم اجازت نہیں دیتے کہ فلاں عورت نے یہ لباس پہنا ہے اس لیے تو نے ریپ کیا ہے, یہ اس کو اجازت نہیں ہے, یا اس کا یہ پوائنٹ ویلڈ نہیں ہے, قطعاً یہ پوائنٹ ویلڈ نہیں ہے. لیکن یہ پوائنٹ ہمارے لیے ویلڈ ضرور ہے کہ معاشرے میں ریپ ہو کیوں رہا ہے. صحیح ہے. ہم یہ ضرور پروب کریں گے کہ کیوں ہو رہا ہے. بیہودہ فلمیں دیکھنے سے ہو رہا ہے, گندی کمپنی سے ہو رہا ہے, پیرنٹل کنٹرول سسٹم سے نہیں ہو رہا, اگر کپڑے پورے نہیں ہیں, موڈسٹ کپڑے نہیں ہیں, یہ سارے فیکٹرز کو ہم نے انالیسز نہیں کرنا, ہم نے ریپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. یہ بات, ایک بات درست ہے ان کی اور ایک بات بالکل غلط ہے. اچھا, غلط کیا ہے؟ یہی بات غلط ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ سرے سے فیکٹر ہی نہیں ہے. یہ ہمیں یہ ریپ کا ایک فیکٹر ہے, یہ ریپ کا ایک فیکٹر ہے, یہ ان کو ماننا پڑے گا کہ اگر ہم وہ کہہ رہی ہیں کہ مردوں کی ذہنیت اچھی ہونی چاہیے نا, بہتر لباس, وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی اور میری ذہنیت اچھی ہونی چاہیے, ہم اگر بے لباس بھی دیکھیں تو نظریں نیچے رکھیں. قرآن بھی تو یہی حکم دے رہا ہے نا کہ نظریں نیچے رکھیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی کس طرح کا لباس پہنے. یہ تو ہر بندہ مومن کے لیے احکامات ہیں. تو ویسے بھائی یہ تو پھر وہی بات آ گئی, تو یہ تو ان لوگوں کے لیے احکامات ہیں قرآن پاک کے جو اسلام اور ایمان رکھنے والے ہیں, جن کے دلوں میں ایمان ہے. وہ تو کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم مانیں گے کہ مومن اپنی نظر کو نیچے, غلطی سے بھی نظر پڑ جائے تو دوسری نظر نہیں اٹھانی. یہ تو مومنوں کے لیے حکم ہے. لیکن وہ جو بدکماش لوگ ہیں جنہوں نے نظر اٹھانی ہے, ان کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول عورتوں کا بیان کیا ہے کہ نہیں, عورت ایسا لباس پہن کے گھر سے نکلے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کے کوئی بھی حصہ نمایاں نہ ہو رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا, یہ کسی مولوی نے مقرر نہیں کیا. یعنی مولانا صاحب یہ جو پردے کا حکم ہے, جی یہ جو پردے کا حکم ہے یہ مومن عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بدماش لوگوں کے لیے ہے تاکہ ان کے شر سے بچے جا سکے. میں کہتا ہوں قرآن پاک کی اگر جزوی طور پہ آپ کی بات کو درست مانتا ہو, قرآن پاک میں خود یہ بات آگے حکمت بیان کی ہے تاکہ تمہیں اذیت نہ دیا جائے, تاکہ تمہیں اباش لوگ پہچانے نہ. اور دوسری بات, اس سے بھی اگلی بات کرتا ہوں, قرآن پاک میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ عورت اپنے قول کے اندر, اپنے الفاظ کے اندر, اپنے لہجے کے اندر ایسی لوچ پیدا نہ کرے کہ جن دلوں میں مرد ہے وہ مرد نہ بڑھ جائے. آپ بتائیں, اللہ تعالیٰ نے بہرحال عورتوں کے بھی تو حقوق بیان کیے نا. سورت نساء ہے, سورت نور ہے, مردوں کے لیے تو پوری کوئی سورت نہیں اتری, عورتوں کے لیے پوری ایک سورت اتری ہوئی ہے, عورتوں کے نام پہ اتری ہوئی ہے. سورت مریم موجود ہے. عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ قواعد اور ضوابط اور پروٹوکولز تو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں نا. ٹھیک ہے, واضح ہے. مفتی مجیب الرحمان صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں وہی سوال کہ عورت کسی بھی قسم کا لباس پہنے, مردوں کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ کو کیوں فرق پڑتا ہے اگر عورت کوئی بھی لباس پہنتی ہے؟ آپ کیوں واویلا مچاتے ہیں, کیوں شور مچاتے ہیں؟ اسی قانون کو رکھیں, مرد بھی کسی بھی قسم کا لباس پہنے, کیسا بھی واہیات لباس پہنے, معاشرے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی, سب سے پہلے تو ہمیں اپنا سٹیٹس متعین کرنا چاہیے کہ ہم کون ہیں. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں, اور اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم نے اللہ کو بھی ماننا ہے, اللہ کی بھی ماننی ہے, رسول اللہ کو بھی ماننا ہے, رسول اللہ کی بھی ماننی ہے.
پھر ماننا پڑے گا کہ ہمارا رب ہمارے متعلق کون سے احکامات ہیں جن کو بیان کر چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے احکامات ہیں جو اپنے ماننے والوں کے لیے بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے۔ حالانکہ کلمہ پڑھنے سے انسان داخل تو ہو جاتا ہے، لیکن اسے کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھ لینے سے وہ اسلام میں تو داخل ہو گیا، اس کو ریپیٹلی آرڈر کیا جا رہا ہے کہ تو پورا داخل ہو جا۔ تو یہ پورے داخلے کا کیا مطلب ہے؟ پورے داخلے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے اللہ کے ساتھ، اس کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے رسول اللہ کے ساتھ، اس نے ایگریمنٹ کر لیا اللہ رسول کے ساتھ کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد میں نے اپنی زندگی کے کسی شعبے میں، خواہ وہ میری زندگی انفرادی حیثیت کی ہو، اجتماعی حیثیت کی ہو، اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہو، میں 100% میں تابعدار ہوں اور میں غلام ہوں، میں یہ کمٹ کر رہا ہوں کہ میں ہر زندگی کے شعبے میں زندگی کے ہر شعبے میں ہر قدم اٹھاتے ہوئے میں سب سے پہلے اللہ کی مرضی کو معلوم کروں گا، رسول اللہ کی مرضی کو معلوم کروں گا، اور میں کوئی وائلیشن نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں قرآن کے اندر۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم پورے ایمان لے آؤ، اے ایمان کے دعوے دارو تم پریکٹیکل مومن بن جاؤ۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے تو میں اپنی محترمہ بہن سے بھی یہ درخواست کروں گا، سب سے پہلے تو ہمیں اپنا سٹیٹس سمجھنا چاہیے کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، جب مسلمان ہیں تو مسلمان وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے، رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ کی بھی مانتا ہے۔ آج کے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے، وہ اللہ رسول کو ماننے کے دعوے دار تو ہوتے ہیں، لیکن جس وقت وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں وہ اللہ کے بھی باغی ٹھہرتے ہیں، وہ رسول اللہ کے بھی باغی ٹھہرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، جس ملک کے ہم نیشنل ہولڈر ہیں، جس ملک کی نیشنلٹی ہمارے پاس ہے، اس ملک کے قانون کو ہم فالو کرنا اس ملک کے اندر رہنے کا ایک بنیادی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کے قانون کو فالو نہیں کرتے، ہم پکڑے جاتے ہیں تو ہمارے اوپر باقاعدہ سزا وارد ہوگی۔ ہم مسلمان ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو لباس ایسا پہننے کا حکم دیا ہے جس لباس سے ان کے جسم کی اندر کی ساخت بھی چھلک کے باہر نہ آئے اور ان کے جسم کی ساخت ڈھلکے بھی نہیں، نظر بھی نہ آئے، ایسا لباس ان کو پہننے کا حکم اگر دیا ہے۔ مفتی صاحب یہ تو بات لباس کی ہے، عورتوں کی بات بھی آپ نے واضح طور سے بیان فرما دی ہے، آپ نے کہہ دیا کہ لباس کا حکم ان کے لیے آیا ہے، آپ نے واضح انداز سے کہہ دیا۔ اس کے بعد 31 کے اندر اللہ نے عورتوں کو حکم دیا، دونوں کو پردے کا حکم دیا، دونوں کو آپ نے پردے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ آیت نمبر 30 میں مردوں کو حکم ہے، آیت نمبر 31 میں عورتوں کو حکم ہے، اور اسی طریقے سے سورۃ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 33 میں اور آیت نمبر 59 میں عورتوں کے باقاعدہ ڈریس کوڈ اللہ نے بتائے ہیں کہ عورتوں کا لباس ایسا ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اس وقت اچھا یہ عورتوں کا لباس ایسا ہونا چاہیے تو مومن عورتوں کے لیے ہے نا، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں مفتی صاحب مجھے پتہ ہے میری آواز تھوڑی دیر سے پہنچ رہی ہے وہاں پہ، مگر آپ کی یہ بات صحیح ہے، قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں، سارے احکامات موجود ہیں، سارے فرائض اور واجبات موجود ہیں۔ اب یہاں پر سوال میرا یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو چلیں آپ اس طرح رکھ لیں کہ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے ہے نا، تو وہ مولوی صاحب جو اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو تلاطم خیز موضوع میں جھٹکے دے رہے ہیں اور طوفانی وبا مچی ہوئی ہے، ایسے لوگ بھی تو کسی لباس کی وجہ سے ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہوتے، یہ تو جرائم کرتے ہیں، یہ تو لباس کے اوپر مبنی نہیں ہے نا۔ مگر میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، نادیہ حسین صاحبہ یہ مجھے بتائیے گا، ہمارے ہی معاشرے میں کیا عورت ایک ہیلپنگ ہینڈ نہیں بن سکتی؟ اگر معاشرے کا اوباش یا بدماش یا جاہل یا ان پڑھ طبقہ ایسا ہے کہ وہ اگر غلط چیزیں دیکھے گا تو اس کا ذہن غلط کام کرے گا، یا اس کے ذہن میں جلدی جذبات امڑ آئیں گے اگر وہ کسی تنگ لباس خاتون کو دیکھے گا، تو معاشرے کے ایسے کم ذہن لوگوں کی تیاری کرانے کے لیے اور خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم اچھا لباس نہیں پہن سکتے، ہم نقاب نہیں کر سکتے؟ دیکھیے بالکل جی، یہ کہیں سے بھی اگین میں یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ ہم ایسے گھٹیا لوگوں کی سوچ کو
کے اوپر ایک پردہ ڈال کے ایک ایکسکیوز کیوں بناتے ہیں کہ جی جسٹ بیکاز اس کی ذہنیت جو ہے وہ پھسل گئی تنگ لباس دیکھ کے. مطلب کہ شریعت میں تو بہت کچھ ہے. شریعت میں جو ہے وہ جہاں پہ اگر عورت کے اوپر پردہ ہے تو وہ مرد کے اوپر بھی پردہ ہے, لیکن ہم اتنا زیادہ عورت کے لباس کے اوپر ہم کہے جاتے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کہیں پہ بھی ایسی جرم کی جو ہے وہ کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جی آدمی کو جو ہے وہ حق ہے ریپ کرنے کا. مطلب کہاں پہ جو ہے وہ قرآن میں اس چیز کو کی ایک وہ کی گئی ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے اگر آپ یہ جرم کرتے ہیں تو جی ٹھیک ہے. جرم از اے جرم, ایک کرائم ہے تو وہ کرائم ہے. ہم اس کرائم کے اوپر جو ہے وہ ایک غلط حرکت کے اوپر زیادہ فوکس کیوں نہیں کرتے, نہ کہ یہ کہ ہم اس کرائم کا ایکسکیوز بنائیں. مولانا احشام الہی ظہیر صاحب نے آپ کے اس موقف کو سراہا ہے, سپورٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں آپ کے ساتھ ہیں, مگر میں پریکاشنز کی بات کر رہا ہوں. آگے کے ایسے کیسز سے بچنے کے لیے کیا یہ خوب نہیں ہے کہ عورتیں اپنے لباس پہ غور کر لیں تاکہ اس طرح کے کوئی حادثات اور واقعات نہ ہو؟ اس میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں اس کے اندر پھر سوسائٹی کی ایک جو سوسائٹی کی پروگرامنگ, سوسائٹی کی اوپر کے اندر اویئرنیس کہ جی یہ جو حرکت ہے کرنا اس کی کیا اس کا لائک یہ ایک سائیکائٹرک پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو دیکھنا, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اگین جس طرح کہ مفتی صاحب نے کہا کہ جی کرائم جو ہے اور کرمنل کا جو ایک پنشمنٹ ہے اس کو اتنی اسٹرکٹ بنائی جائے اور اکاؤنٹیبلٹی اتنی اسٹرانگ ہو کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ جی اگر میں جو ہوں میں نے اس قسم کی حرکت کی تو میرے اوپر مجھے جب پنشمنٹ ملے گی تو اس کی کتنی بری پنشمنٹ ہے. بہت اچھا, اکاؤنٹیبلٹی اسٹرانگ ہونی چاہیے, پنشمنٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو محترمہ نادیہ حسین صاحبہ یہی کہہ رہی ہیں کہ شاید سزا سخت ہونی چاہیے, پھانسی پہ لٹکا دیں, پہاڑ سے پھینکیں, ایک عبرتناک مثال بنا دیں, پھر ایسا ہو تو کوئی انسانی حقوق کی تنظیم احتجاج اور واویلا نہ کرے, مذمت نہ کرے اور پھر سر نہ پیٹے. یہ بھی ایک سوال کھڑا ہوگا. ایک مختصر توقع لے رہا ہوں, لوٹ کر آؤں گا, مزید گفتگو کرنے کا طلبگار ہوں. آپ کی سماعتوں اور توجہ کو خاص طور سے اپنی طرف مدعو کرنا چاہتا ہوں. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. جی خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے عورتوں اور خواتین کے لباس کے حوالے سے اور مردوں کی ذہنیت اور ان کے اعمال کے حوالے سے. مولانا احشام الہی ظہیر صاحب ہم سے تشریف فرمائیں. محترمہ نادیہ حسین صاحبہ نے کچھ گفتگو فرمائی ہے, کس حصے سے آپ اتفاق کرتے ہیں, کس حصے سے آپ اختلاف بھی کرتے ہیں, اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم کسی کامن پوائنٹ پر آ جائیں تو کیا اسلامی مملکت پاکستان میں, اسلامک ریپبلک میں یہ قانون بن سکتا ہے کہ خواتین بھی اچھا لباس پہنیں, پردے والا لباس پہنیں, لازم ملزوم بنائیں, اور مردوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں اس طرح کے کیسز کے اوپر؟ ویس بھائی پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جیسے نادیہ بہن نے کہا کہ مجرم کو کبھی بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جرم کو جسٹیفائی کرے اور جرم کی وہ عذر کبھی نہیں پیش کرے. اس بات کے اوپر ہم پورا اتفاق کرتے ہیں, لیکن اس سے ایک قدم آگے بھی بڑھیں. اگر ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں تو آپ بھی اس بات پہ اتفاق کریں کہ جرم اگر رضامندی سے بھی ہو رہا ہے جرم ہی رہے گا. یہ عجیب بات ہے کہ اسلامی شریعت کے اندر ایک چیز جرم ہے لیکن وہ زبردستی کیا جائے تو جرم ہے, اور فریق مخالف اگر اس میں رضامندی کا ظاہر کرے گا تو ایک دم جرم ختم ہو جائے گا. وہ جرم پھر بھی جرم ہی رہے گا. اگر ہم اس بات کے اوپر اتفاق کر لینا تو میں یہ سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر یہ جتنی بھی برائیاں نا کم از کم اس کو ایک بریک لگے گی. وجہ کیا ہے کہ مذہب کا کم از کم یہ بیانیہ اور نیریٹو ضرور ہے مذہب کا. مذہب ریپ کو اور زنا کو برا سمجھتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے کا ایک سیگمنٹ ایسا ضرور موجود ہے جو ہر 8 مارچ کو ایک ریلی نکالتا ہے اور کہتا ہے میرا جسم میری مرضی. اور آپ کو پتا ہے اس دفعہ اس کے اندر ٹرانسجینڈرز کے جھنڈے, گیز اور لیزبین کے حقوق کے نعرے لگائے گئے. یعنی آپ ایک معاشرے کو اس طرح کی فحاشی اور یعنی سے پاک کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف ایک سیگمنٹ وہ کہتا ہے نہیں اگر اس جرم میں کوئی دوسرا شریک کار فریق مخالف رضامند ہے تو پھر یہ جرم کی گریوٹی ختم ہو جائے گی, یہ جرم ہی نہیں رہے گا. آئیں نا اتفاق کریں تو کلی اتفاق کریں کہ جس طرح وہ بھی جرم ہے, اگر رضامندی کے بغیر بھی جرم ہے تو رضامندی کے ساتھ بھی جرم ہے, کیونکہ یہ اسلامی شریعت میں جرم ہے. مذہب کا بیانیہ اگرچہ مذہب کا کوئی بندہ اس میں ملوث ہے, ہم تو اس کے بھی خلاف ہیں, اس کو بھی چوک چوراہے میں لٹکایا جائے, لیکن مذہب کا بنیادی بیانیہ اور نیریٹو اس جرم کے خلاف ہے. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں. اب جب یہ جرم ہے
تو آئیں اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں کہ جرم کرنے والا یہ عذر بھی نہ لے سکے کہ جی وہ دوسرا بندہ میرے جرم میں چونکہ رضامند تھا اس لیے اب مجھے یہ جرم کا عذر. اگر جرم کا عذر کوئی نہیں تو پھر کلی طور پہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے تنگ عذر قبول نہ کیا جائے. ٹھیک, بہت اچھے. مفتی مجیب الرحمان صاحب, یہ بات ایک طرف ہے, واضح ہے, جرم کو ایک حصے میں رکھ کے نہ دیکھیں نا, رضا کے ساتھ جو ہو وہ بھی تو جرم ہے. رشوت اگر دونوں پارٹیز ایکسیپٹ کر کے لیں تب بھی جرم تو ہے, کرائم تو ہے, بہت اچھی بات ہے. مگر اس پہلو کا کیا کریں, کس منہ سے عورت سے یہ بات کریں کہ جی یہ کرائم ہے, یہ غلط ہے, اس کو ایسے کریں, اس کو ویسے کریں, جب خود ہمارے علماء حضرات مومن صفاتوں میں داڑھی اور نماز کے نشان کے ساتھ اس طرح کے اعمال میں نظر آتے ہیں کہ جس سے معاشرے میں یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کا نام لینے والے تو ایسے کر رہے ہیں, تو پھر جو اسلام کا نہیں نام لے رہے ان کو جیسے چاہے کرنے دو. تو یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جرم ہے, وہ کوئی بھی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر ان کی بیٹی فاطمہ بھی خدا نہ خواستہ چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا. اس لیے یہ کہنا کہ کسی داڑھی والے نے یا کسی پگڑی والے نے یا کسی ٹوپی والے نے یا سفید کپڑے والے نے یا مولوی نے کسی نے یہ جرم کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جرم جائز ہو گیا. نہیں, بالکل ایسے نہیں ہے. جرم ہے, کوئی بھی کرے گا اسلام میں اس کی سزا اسی اعتبار سے ہوگی جس اعتبار کا وہ جرم ہے, جس حساب کا وہ جرم ہے. جو اس جرم کا سٹیٹس ہوگا اور جو سزا اسلام نے اس کی متعین کر رکھی ہے وہ کوئی بھی کرے گا, عالم کرے گا, جاہل کرے گا, سب کی سزا ایک ہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے اگر ایک طرف عورتوں کو پابند کیا ہے تو مردوں کو بالکل آزاد نہیں چھوڑا, مردوں کو بھی پابند کیا ہے. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا ہے پردے کا, اس کے بعد اگلی آیت 31 کے اندر اللہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے. یہ دونوں حکم جدا جدا ہیں. مردوں کا حکم مردوں کو ہے, عورتوں کا حکم عورتوں کو ہے. اور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی یہاں پہ ایک اور بات بھی عرض کروں گا. قرآن کریم کا عمومی مزاج یہ ہوتا ہے کہ جس حکم میں مرد عورت دونوں برابر شریک ہوں وہاں عموماً قرآن کریم مردوں کو مخاطب کر کے عورتوں کو ضمناً خطاب میں لے آتا ہے. جیسے نماز مردوں پہ بھی فرض ہے, عورتوں پہ بھی فرض ہے, لیکن اکثر جگہوں پہ اللہ نے مذکر کا صیغہ لا کے اللہ نے اقیم الصلاۃ. اگر صاحب نصاب عورت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پہ بھی زکوٰۃ کو فرض کیا ہے, لیکن جہاں فرضیت کا حکم ہے وہاں آتوا الزکاۃ مذکر کا صیغہ لائے ہیں. لیکن یہ قرآن کریم کا وہ مقام ہے جس مقام میں یہ حکم پردے کا مردوں عورتوں دونوں کو تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا ذکر جدا جدا کیا. آیت نمبر 30 میں پہلے مردوں کے پردے کا ذکر کیا, آیت نمبر 31 میں عورتوں کے پردے کا ذکر کیا. لہٰذا ہمیں اس اینگل سے دیکھنا ہوگا یہ حکم پردے کا مرد کو ہے. اگر مرد وائلیشن کرے گا اس کو سزا ملے گی, اگر عورت وائلیشن کرے گی عورت کو سزا ملے گی. یہ نہیں کہا جا سکتا. آپ دیکھیں نا, آپ گوشت کو اور دودھ کو بھی کھلا چھوڑ دیں اور بلے کو بھی آپ کھلا چھوڑ دیں, اب اگر وہ اس کے اوپر جھپٹے گا اور آپ گلے اور شکوے کرتے پھریں. ابھی کورونا کا دور چل رہا ہے, اس کورونا سے بچنے کے لیے SOPs مقرر کیے گئے کہ نہیں کیے گئے. اگر یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ان کا تو کوئی معنی نہیں رہ جاتا, ان کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. اس لیے قوانین سب کے لیے ہیں, عورت کے لیے بھی ہیں, مرد کے لیے بھی ہیں. جو وائلیشن کرے گا وہ بھگتے گا. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ مفتی مجیب الرحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مولانا شام الہی ظہیر صاحب آپ کا, اور بہت ذرا شکریہ محترمہ نادیہ حسین صاحبہ آپ کا. خواتین و حضرات, آپ کی توجہات, سماعتوں, نظروں کا بہت بہت شکریہ, خوبصورت کمنٹس کا بہت بہت شکریہ. آج میں ایک قرارداد پاس کروانا چاہتا تھا مگر قلت وقت کے باعث میں اس قرارداد کو نہیں پاس کرا سکا. قرارداد یہ تھی کہ شاید اگر یہ واضح ہو جائے کہ پردے کا حکم ہے قرآن میں بھی اور ہم مسلمان بھی ہیں, پروردگار کے احکامات کو ماننے والے بھی ہیں, اور وہ پردہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے, تو چلیے اس کو قانون بنا دیتے ہیں. چلیے آج سے یہ عہد کر لیتے ہیں کہ اب کرائم ہوگا یہ کنسیڈر کہ جو کوئی پردہ نہیں کرے گا, چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو, جس کا جس طرح سے پردہ ہے. مگر شاید اس بار نہیں, اگلے پروگرام میں اس قرارداد کو اگر ہم پاس کروا سکیں تو ضرور اس کو رکھیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہی سمجھ لیں, کیونکہ کل پھر ملاقات ہوگی اسی وقت پہ, اور میں محمد اویس ربانی آپ کا انتظار کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.